هذا سبيل الله قد وضحت أعلامه من فوقه نور يمضي عليه المؤمنون به درب الهدى بالقوم معمور. هو صحيح البخاري واسمه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. وعلموا من تقدرون على تعليمه والكل مأجور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب کتابت العلم. باب ہے حدیث، علم حدیث کا لکھنا. حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا وکیع عن سفیان عن مطرف عن الشعبی عن ابی جحیفہ. ابو جحیفہ کہتے ہیں قلت لعلی، میں نے علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، هل عندکم کتاب، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب موجود ہے؟ قال، تو علی نے کہا، لا نہیں، الا کتاب اللہ، مگر اللہ کی کتاب، او فہم، یا سمجھ ہے، اعطیہ رجل مسلم، جو کسی مسلمان کو عطا کی گئی ہو، او ما فی هذه الصحیفہ، یا جو کچھ اس صحیفے میں ہے. قال، کہتے ہیں قلت، میں نے کہا، فما فی هذه الصحیفہ، اس صحیفے میں کیا ہے؟ قال، تو انہوں نے کہا کہ العقل، اس میں دیت اور قیدی کو چھڑانا، اور یہ کہ لا یقتل مسلم بکافر، کسی مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا. کتاب العلم ہے، اور اس میں امام بخاری نے باب ذکر کیا کہ احادیث کو لکھنا چاہیے. اس سے مراد یہ ہے کہ اختلاف یہ تھا شروع زمانے میں کہ جو احادیث ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ لکھی جا سکتی ہیں یا حدیثوں کو نہیں لکھنا چاہیے. اصل میں صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تکتبوا عنی ومن کتب عنی غیر القرآن، میرے سے مت لکھا کرو، اور جس نے بھی قرآن مجید کے علاوہ کسی بھی چیز کو لکھا ہے فلیمحو، اسے چاہیے کہ وہ اسے مٹا دے. وحدثوا عنی ولا حرج، میرے سے حدیثوں کو بیان کرو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اب یہ ایک حدیث ہے جس میں بظاہر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ قول منسوب ہے کہ میرے سے قرآن کے علاوہ کسی بھی چیز کو نہیں لکھو. اگر کسی نے قرآن کے علاوہ کسی چیز کو لکھا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے مٹا دے. منکرین حدیث جو ہیں، جو کہتے ہیں حدیث حجت نہیں ہوتی، صرف قرآن ہی سارا کچھ ہے، وہ اس حدیث کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کو لکھنے سے منع کر دیا تھا. تو اس کے کئی سارے جواب جو ہیں وہ علماء نے دیے. پہلا جواب یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ موقوف حدیث ہے، سیدنا ابو سعید خدری نے اسے بیان کیا اپنی طرف سے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہو جائے تو اس کا معنی یہ مراد لیا جائے گا کہ یہ شروع کی حدیث ہے. بعد میں صحابہ کرام نے رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حدیثوں کو لکھا، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لکھوایا. اور اس کے بے شمار دلائل موجود ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر جو تھے، ان کا ایک صحیفہ صادقہ تھا، جنہوں نے آپ سے حدیثیں جو ہیں وہ اس میں کئی سارے صحابہ کرام نے لکھی، جس میں فرائض، سنن اور دیتوں کا بیان تھا. اسی طریقے سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جناب انس کو ایک صحیفہ دے کر بحرین کی طرف بھیجا،
اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بھی ایک صحیفہ حمام ایک صحیفہ موجود تھا، اور خود سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس بھی حدیثوں کا ایک صحیفہ موجود تھا، جیسا کہ ہم نے ابھی اس حدیث کو پڑھا۔ اصل یہاں ایک چھوٹی سی تاریخ ہے، اور وہ تاریخ میں اس لیے آپ کو بڑی آسانی سے سمجھا سکوں گا کیونکہ ہمارے ہاں بھی وہ باتیں کسی حد تک پائی جاتی ہیں۔ ابو جحیفہ جو تھے رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا۔ سوال کی وجہ یہ تھی کہ عبداللہ بن سبا نامی ایک آدمی تھا، بظاہر اسلام کا اس نے لبادہ اوڑھا تھا، علی رضی اللہ عنہ کی حمایت کرتے ہوئے اصحاب ثلاثہ سیدنا ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ، ان کے خلاف کئی طرح کی سازشیں جو ہیں وہ سازشیں کرتا رہتا، اور علی رضی اللہ عنہ کا اصل وہ حمایتی تھا۔ اس نے یہ لوگوں میں بات معروف کر دی کہ یہ جو قرآن ہے نا، یہ اصلی قرآن نہیں ہے، جیسا کہ آج بھی تشیع کا یہ ایک موقف ہے، وہ علی رضی اللہ عنہ کی حمایت میں اصحاب ثلاثہ کو برا بھلا بھی کہتے ہیں، تو ان کی جو اصل تاریخ ہے وہ عبداللہ بن سبا تک جاتی ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں، جو تشیع ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے نا، یہ اصل جو قرآن ہے یہ ہمارا جو 12واں امام ہے، جسے امام غائب کہا جاتا ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ وہ دشمنوں کے خوف کی وجہ سے کسی جگہ پہ چھپ گیا، اور قرب قیامت اس کا ظہور ہوگا، اور اس کے پاس جو قرآن ہے نا وہ اصل قرآن ہے۔ تو قرب قیامت وہ آئے گا، اس وقت شیعہ جو ہے ان کے پاس اس وقت اپنا کوئی قرآن نہیں ہے، کیونکہ ان کے نزدیک علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، یا وہ امام غائب کے پاس گیا، اور آج تک وہ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو کوئی قرآن ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اور شیعہ کی کتاب ہے الکافی، جسے وہ صحیح بخاری کا درجہ دیتے ہیں، جیسے ہم صحیح بخاری کی ساری باتوں کو صحیح تسلیم کرتے ہیں، ویسے الکافی کو وہ یہ مقام دیتے ہیں۔ تو الکافی میں یہ بات لکھی ہے کہ ابو عبداللہ جعفر صادق نے یہ بات کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو 1000 باب سکھائے تھے، جن کے ہر باب سے 1000 باب دروازے کھلتے ہیں، اور یہ کہ ہمارے پاس مصحف فاطمہ ہے، وہ ایسا مصحف ہے جس میں تمہارے اس قرآن کی مثل 3 گنا ہے، یعنی ہمارا جو قرآن ہے اور جو ان کے نزدیک قرآن ہے جسے مصحف فاطمہ کہا جاتا ہے، وہ اس قرآن سے 3 گنا زیادہ ہے۔ اللہ کی قسم ہے، اس میں تمہارے اس قرآن کا ایک حرف بھی شامل نہیں ہے۔ تو ان کے نزدیک ہمارا جو قرآن ہے، جو اہل السنہ کا قرآن ہے، یہ ان کا قرآن نہیں ہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو عبداللہ بن سبا نے یہ کہہ دیا تھا کہ ان کے پاس کوئی خاص قرآن ہے جو ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس بھی نہیں ہے، تو ابو جحیفہ نے اس کی باتوں کی وجہ سے، عبداللہ بن سبا کی باتوں کی وجہ سے آ کر کے ڈائریکٹ علی رضی اللہ عنہ سے سوال کر لیا کہ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی الگ سے قرآن موجود ہے، تو کہا کہ حل عندکم کتاب، آپ کے پاس کوئی کتاب ہے؟ تو کہا کہ میرے پاس کون سی قرآن کتاب ہو سکتی ہے؟ اور دوسری روایت کے مطابق حل عندکم شیء مما لیس فی القرآن، کیا تمہارے پاس ایسا قرآن ہے جو ہماری اس قرآن سے ہٹ کے ہو، یعنی ایسا قرآن تمہارے پاس ہے جو اس قرآن سے ہٹ کے ہو؟ تو علی رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ میرے پاس اس قرآن سے ہٹ کے تو کوئی قرآن نہیں ہے۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں، علی رضی اللہ عنہ نے کہا والذی فلق الحب وبرأ النسم، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور جان کو پیدا کیا۔ علی رضی اللہ عنہ نے یہ قسم اٹھا کے کہا کہ میرے پاس
قرآن کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے الا صحیفہ، ہاں ایک میرے پاس صحیفہ موجود ہے، اور اس صحیفے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کچھ باتوں کو ذکر کیا ہے، اور وہ اس میں دیت کے مسائل کا تذکرہ ہے، اور قیدی کو جو چھڑانا ہے اس کے احکامات کا تذکرہ ہے، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ بات لکھ رکھی ہے کہ لا یقتل مسلم بکافر، کسی مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا۔ میں نے تو ان باتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھ رکھا ہے۔ تو امام بخاری نے جو بات ذکر کی کہ علم کو اور حدیث کو لکھنا چاہیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی حدیثوں کو لکھا کرتے تھے، اور ثابت کیا کہ علی رضی اللہ عنہ کے پاس بھی ایک صحیفہ تھا، اور وہ کوئی ایسا صحیفہ نہیں تھا جو قرآن یا حدیث سے ہٹ کے ایک صحیفہ ہو، بلکہ اس میں یا تو قرآن کی باتیں تھیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جن باتوں کو انہوں نے ذکر کیا وہ باتیں اس میں موجود تھیں۔ علی رضی اللہ عنہ نے ایک بات کا اضافہ کیا، کہا کہ میرے پاس ایک فقہ ہے۔ فقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کسی بندے کو کوئی سمجھ عطا کر دے، یعنی وہ قرآن اور حدیث کو پڑھتا ہے اور اپنی طرف سے اس سے کئی ساری باتوں کو سمجھتا ہے۔ اب یہ جو فقہ ہے یہ مختلف ہو سکتی ہے۔ 10 لوگوں نے ایک استاد سے ایک حدیث کو پڑھا، اور 10 لوگوں نے اپنے اعتبار سے اس حدیث کو جب سمجھا تو کئی سارے فوائد جو ہیں اور کئی سارے جو مسائل جو ہیں وہ نکال لیے۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ نے مجھے فقہ عطا کی ہے، قرآن کے علاوہ میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، البتہ جو حدیث ہے میں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتیں سیکھی ہیں وہ اس صحیفے کے اندر موجود ہیں۔ 2 باتیں سمجھ میں آئی، ایک یہ ہے کہ حدیثوں کو جو لکھنا ہے، اور یہ اعتراض کرنا لوگوں کا کہ حدیثیں بہت بعد میں جا کے لکھی، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی صحابہ کرام نے حدیثوں کو لکھنا شروع کر دیا تھا، اور آج جو اہل تشیع کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک خاص قرآن تھا جو بعد میں امام غائب کے پاس چلا گیا، تو علی رضی اللہ عنہ، یہ صحیح بخاری ہے، علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے الا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے جن حدیثوں کو تعریف کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔